اگر آپ ذہن میں رکھیں گے تو بڑا اس کا لطف آئے گا. لیلۃ القدر میں قرآن نازل ہوا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے قرآن لیلۃ القدر میں نازل کیا. اور ایک طرف یہ ہے کہ نزول قرآن میں 23 سال کا عرصہ لگا ہے، تو پھر 23 سال تو وہ ہر رات ہر دن لیلۃ القدر نہیں ہے نا. تو اس کا جواب یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ سے پہلے آسمان پر قرآن جو نازل کیا ہے یہ لیلۃ القدر کی شب کی ہے، اور پھر پہلے آسمان سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر جو قرآن نازل ہوا ہے اس میں 23 سال کا عرصہ ہی لگا ہے. یہ 23 سال لگے ہیں، جس طرح قرآن پاک جو ہے وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ضرورت کے تحت قرآن پاک کو اترتا رہا. آسمانی کتابیں جتنی بھی ہیں، آسمانی کتابیں ہیں یا صحیفے ہیں، وہ یک بار یک مشت ایک ہی دفعہ میں پوری کتاب جو ہے وہ نازل ہو گئی، پورا صحیفہ آ گیا ہے. لیکن نزول قرآن میں یہ ترتیب بڑی مختلف ہے کہ جتنی سابقہ کتابیں ہیں، آسمانی کتابیں اور صحیفے، ایک ہی مرتبہ میں نازل ہو گئے. قرآن جو ہے یہ اس کے نزول میں 23 سال کا عرصہ آہستہ آہستہ آیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے دستور کو، اپنے طریقے کو قرآن پاک کے نزول میں تبدیل کیوں کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی، طریقہ کار تو یہی تھا کہ اللہ یک مشت اپنی کتاب نازل کرتا تھا، لیکن چونکہ محبوب کی رضا یہ تھی کہ ضرورت کی تحت تھوڑا تھوڑا آئے تاکہ میرے غلاموں کو عمل کرنے میں آسانی رہے. تو رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کی رضا پر پھر اس قرآن کو آہستہ آہستہ جو ہے وہ نازل کیا، اس لیے 23 سال کا عرصہ لگ گیا. قدر کے معنی مختلف مفسرین نے ذکر کیے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. قدر کے معنی مختلف ہیں. قدر کا معنی عظمت ہے، برکت ہے، اہمیت ہے، عزت ہے، یہ ہے قدر کے معنی. اور ایک قدر کا معنی تقدیر بھی ہے، یعنی یہ وہ مقدس رات ہے جس رات میں تمام احکامات نافذ ہو جاتے ہیں. آئندہ سال میں جو کچھ ہونا ہوتا ہے وہ سارے احکامات فائنلی طور پر نافذ ہو جاتے ہیں اور فرشتوں کو اس پر مامور کر دیا جاتا ہے. یعنی یہ حتمی فرشتے جو ہیں فرشتوں کو عطا کر دی جاتی ہیں، ان کی ڈیوٹیاں لگ جاتی ہیں. کون دنیا سے جائے گا، کون دنیا پہ آئے گا، کیا معاملات ہیں. یہ ہے قدر کا معنی تقدیر. ایک تو یہ ہے. ایک قدر کا معنی ہے مقدار. اگر اس کا معنی مقدار ہو تو مطلب یہ ہوگا کہ لیلۃ القدر اتنی عظمتوں والی رات ہے، اتنی برکتوں والی رات ہے، اتنی فضیلتوں والی رات ہے یہ مبارک رات، جس میں ہم عمل تھوڑا کرتے ہیں لیکن اللہ اپنے فضل سے اس کا ثواب بڑھا دیتا ہے. ثواب کی مقدار کو اللہ تعالیٰ بڑھا دیتا ہے. اگر اسی صورت میں ہم آگے پڑھیں تو لکھا ہوا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ اس ایک رات کی جو عبادت ہے یہ 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی افضل ہے. دیکھیں کتنا حسن ہے اس مبارک رات میں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، فرماتے ہیں کہ میں اپنے غلاموں کو اس کا معین کر کے بتانے لگا تھا کہ لیلۃ القدر کی جو رات ہے یہ معین کس رات ہوگی. اب تو مختلف اقوال ہیں نا، بہت سارے اقوال ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کہ میں جب بتانے کے لیے آیا تو 2 آدمی لڑ رہے تھے. ان کے لڑنے کی وجہ سے اس کی تعیین کو ظاہر ہی نہیں فرمایا. فرمایا کہ تم رمضان مبارک کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں اس کو تلاش کرو. تو مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کا آپس میں لڑنا
یہ اتنا برا ہے کہ آتی ہوئی نعمت جو ہے اس کی تعین جو ہے یہ واپس ہو گئی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اگر کوئی لڑے تو دوسرا مسلمان اس سے کہے یار میں تو روزے دار ہوں، تو لہذا روزے کے حالت میں تو انسان نہیں لڑتا۔ اور ایک حدیث پاک میں ہے، اس حدیث کو یاد رکھیں، یہ حدیث اپنے دوستوں کو بچوں کو بھی یاد کروائیں، گھر والوں کو یاد کروائیں۔ سرکار کے سارے فرامین خوبصورت ہیں، لیکن یہ حدیث جو اب میں ذکر کرنے لگا ہوں ہمارے اندر ایک انقلاب پیدا کر دے گی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں ایسے شخص کے لیے جنت میں گھر کی ضمانت دیتا ہوں جو جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے اپنا حق چھوڑ دے۔ یعنی وہ اس لیے اپنے حق کو چھوڑ رہا ہے کہ جھگڑا ختم ہو جائے، کہ جھگڑا ہو گیا، وہ کہتا ہے میری چیز ہے، وہ کہتا میری ہے، اگرچہ واقعی ہی اس کا حق ہے، لیکن حق طلب کرنے میں چونکہ جھگڑا ہو رہا ہے، مسلمانوں کا آپس میں جھگڑنا چونکہ ناپسندیدہ عمل ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر کوئی شخص جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے اپنا حق چھوڑ دے گا، میں محمد جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں گھر کی اسے ضمانت دیتا ہوں۔ اتنی خوبصورت بات ہے۔ آج ہم کیوں جھگڑا کرتے، کہتے حق کے پیچھے لڑ رہا ہوں۔ اسے کہا ٹھیک ہے تو اپنے حق کو طلب کر سکتا ہے، لیکن سرکار کا یہ بھی تو فرمان ہے نا، اگر تو جھگڑا ختم کرنے کے لیے اپنے حق کو چھوڑ دے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت ہی نہیں، جنت میں گھر کی ضمانت بھی عطا کر دی۔ ساری دنیا کا جاہ و جلال، مال و دولت جو ہے اکٹھا ہو جائے، جنت کے ایک لمحے کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ تو اتنی عظیم نعمت ہمیں اس سے مل رہی ہے۔ امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر اسی آیت کے تحت قدر کا معنی، یعنی یہ لیلۃ القدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس آیت کے تحت آپ نے لکھا کہ بھی لیلۃ القدر کی رات کو پوشیدہ کیوں رکھا گیا۔ آپ نے مختلف اس کی توجیحات ذکر کی، بہت ساری، کہتے ہیں دیگر چیزیں بھی ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے پوشیدہ رکھی ہیں، مخفی رکھی ہیں، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا جو ہے وہ اطاعت میں پوشیدہ رکھی ہے۔ یہ نہیں فرمایا بندو فلاں نیکی کرو تو میں راضی ہو جاؤں گا، بلکہ یہ فرمایا کہ نیکیوں میں میری رضا ہے۔ کیوں؟ تاکہ میرے بندے جو ہیں وہ نیکیوں میں رغبت کریں، اطاعت میں رغبت کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا غضب، اپنی ناراضگی گناہ میں پوشیدہ رکھی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم خاص گناہ کریں گے تو اللہ ناراض ہو جائے گا، بلکہ یہ ہے کہ گناہ میں اپنے غضب کو، اپنی ناراضگی کو پوشیدہ رکھا۔ کیوں؟ تاکہ میرے بندے ہمیشہ گناہوں سے بچتے رہیں۔ اسم اعظم، اللہ تعالیٰ نے اسم اعظم کو دیگر اسماء میں پوشیدہ رکھا۔ کیوں؟ تاکہ میرے بندے میرے تمام ناموں کی تعظیم کریں۔ صلاۃ الوسطیٰ ہے، اس کو دیگر نمازوں میں پوشیدہ رکھا۔ کیوں؟ تاکہ میرے بندے جو ہیں تمام نمازوں کی پابندی کریں۔ موت کو پوشیدہ رکھا، کوئی جانتا ہے کب موت آنی ہے؟ کیوں؟ تاکہ لمحہ لمحہ یہ اپنے رب سے ڈرتا رہے کہ نہ جانے یہ موت کب آ جانی ہے۔ بہت ساری ایسی چیزیں اللہ تعالیٰ نے حکمت کے تحت ان کی تعین کو پوشیدہ رکھا ہے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کو بھی پوشیدہ رکھا، مخفی رکھا، تاکہ میرے بندے رمضان مبارک کی ہر رات کی تعظیم کریں، ہر رات میں لیلۃ القدر کو تلاش کریں، کوئی رات بھی یہ غفلت سے نہ گزارے، کسی رات میں بھی گناہ نہ کریں۔ تو مطلب یہ ہے کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کی تعین میں بھی بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے جو پوشیدہ رکھا ہے، اس میں بڑی حکمتیں ہوتی ہیں۔ اب یہاں پر حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے،
سنن کبریٰ للبہقی کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے. حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا تذکرہ کیا. فرمایا کہ وہ ایسا شخص تھا جس نے 1000 مہینے اللہ کی راہ میں جہاد کیا. صحابہ اکرام کو بڑا تعجب ہوا، شش کر اٹھے، اتنی بڑی اور اتنی طویل نیکیاں اس کی، ہماری عمریں تو کم ہیں، ہم اتنی نیکیاں کیسے کریں گے؟ اس وقت اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر خیر من الف شہر یہ آیت نازل کر دی. فرمایا کہ محبوب کے غلاموں اتنے مایوس کیوں ہو رہے ہو، تم میرے محبوب کے غلام ہو. لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تمہیں لیلۃ القدر کی شب عطا کر رہا ہوں جس کی ایک رات کی عبادت جو ہے وہ 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی بہتر ہے. خیر بمانے اخیارو اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، اور اس میں تفضیل کے اندر جو زیادتی ہوتی ہے نا وہ دوسرے کے مقابلے میں ہوتی ہے. مطلب یہ ہے کہ 1000 مہینے کی جو عبادت ایک طرف ہو، اس ایک رات کی عبادت اس سے بہتر ہے. برابر کی بات نہیں ہوئی ہے، اس سے بہتر کی بات ہو رہی ہے. 1000 مہینے 12 ماہ کا ایک سال ہوتا ہے. 1000 مہینے ہوں یہ تو کوئی 80 سال کے لگ بھگ بن جائیں گے. انسان کی عمر کتنی ہے؟ یہی 60 70 80 ریشو تو 60 70 کے درمیان ہی ہے تقریباً. مطلب یہ ہے کہ یہ ایک رات ایسی ہے اگر بندے کو نصیب ہو جائے اور وہ اس کا احترام کرے، اس میں عبادت کرے، اللہ ساری زندگی کی نیکیاں عطا فرما دے گا. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات تو بہت ہیں. مختلف کمپنیاں ہیں وہ ایک آفر دیتے ہیں 10% ڈسکاؤنٹ ہے جی. لوگ کہتے ہیں یار 10% ڈسکاؤنٹ ہو گیا ہے، 20% ہو گیا ہے، 40% ہے جی، 70% ہے. جو وہ تو پھر سیل میلہ لگا ہوتا ہے، لوگوں کا رش بڑا ہوتا ہے جی، بہت بڑا ڈسکاؤنٹ ہے، 70% رعایت ہے. کوئی کہتے ہیں جی ایک کے ساتھ 2 فری ہیں، آ جاؤ. بغیر ضرورت کے بھی انسان خرید لیتا ہے. لیکن لیلۃ القدر کو رب نے بھی ڈسکاؤنٹ لگایا ہے. فرمایا یہ ایک رات کی عبادت کرو، میں تمہیں 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی بڑھ کر ثواب عطا فرما دوں گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. دنیاوی فائدے ہم لیتے ہیں، اخروی فوائد کی طرف بھی توجہ کرنی چاہیے. ایسی عظیم بابرکت رات کو غفلت میں گزارنا یہ کوئی ذہانت نہیں ہے، یہ حماقت ہے. تو لہذا یہ ایسی برکت والی راتیں میسر ہوں، بندہ جو ہے وہ ساری رات اللہ کی بارگاہ میں گر گڑاتا رہے، روتا رہے. یہاں پر ایک بات بڑی دلچسپ ہے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، یہ بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو لیلۃ القدر یعنی اس رات میں ایمان اور اخلاص کے ساتھ عبادت کرے نا، اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ تمام صغائر گناہوں کو معاف کر دے گا. 1000 مہینوں کی عبادت کے برابر ثواب ملے، اس سے بڑھ کر ثواب ملے. پچھلے گناہ معاف ہوں تو مجھے بتائیں یہ سستا سودا نہیں ہے جی. ایک رات ہی عبادت کرنی ہے نا جی، ایک رات تو کرو، آخری تاک راتوں میں اس کو تلاش کرو. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، حدیث پاک یہ ابن ماجہ کے اندر ہے، نبی پاک علیہ السلام نے رمضان کا مہینہ آیا نا، فرمایا کہ یہ ایسا مقدس مہینہ آ گیا ہے جس میں ایک رات ایسی ہے کہ ایک رات کی عبادت کا ثواب 1000 مہینوں کی عبادت سے بڑھ کر ہے. فرمایا کہ اس رات سے وہی محروم ہوگا جو ہے ہی محروم، جو ہے ہی محروم، کوئی محروم رہ سکتا ہے، دوسرا نہیں. ہاں جس کو رب نے توفیق دے دی ہے، مسجد میں آ گیا ہے، اب سمجھو رب کی توفیق مل گئی ہے اور اس رات کو پا لیا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے دنیا اور آخرت کو بہتر کر دے گا.
تو بہت بڑی محرومی ہے کہ اتنی بڑی آفر سے بندہ جو ہے وہ محروم رہ جائے۔ مختلف اقوال ہونے کی وجہ سے یہ بات کر رہا ہوں، لیکن آخری طاق راتوں میں تلاش کرو، پھر امام اعظم ابو حنیفہ سے مروی یہ ہے کہ لیلۃ القدر کی جو شب ہے نا، یہ 27ویں کی شب ہے۔ مسلمانوں کا حسن ظن تو یہی ہے، اگر اس کے مطابق یہ رات بن جائے تو پھر خوب عبادت کرو، اس میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہ کتنی کرم نوازی ہے رب تعالیٰ کی۔ اب ذرا اس کو اس اینگل سے دیکھیں، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ حضرت جبریل علیہ السلام فرشتوں کے ساتھ اترتے ہیں، اللہ کے اذن کے ساتھ، اللہ کے حکم کے ساتھ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مبارک رات ہے کہ فرشتے بھی نیچے تشریف لاتے ہیں۔ حدیث پاک میں یہ ہے کہ اس رات میں جو آدمی بیٹھا ہوا ہے اللہ کی عبادت میں یا کھڑا ہے قیام کی صورت میں، تو یہ فرشتے آ کر اس پر سلامتی بھیجتے ہیں، سلام بھیجتے ہیں، فرشتے سلامتی بھیجیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اس کے لیے استغفار کرتے ہیں کہ یہ بندہ جو ہے وہ اپنے رب سے مانگ رہا ہے، اپنے رب کی عبادت کر رہا ہے۔ مکھی ہوتی ہے نا، مکھی، میں ایک حدیث کا مفہوم آپ کو سمجھانے لگا ہوں۔ یہ مبارک رات ملے، خوف خدا سے آنسو بھی نکلے، اور اس کا مل کتنا پڑتا ہے۔ یہ دنیا ہی ہے کہ ان کے سامنے جتنے بھی روتے رہو ان کی طبیعتوں پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، لیکن رب جو ہے وہ اپنے بندے پہ بڑا مہربان ہے۔ اس کی مہربانی کا اندازہ آپ اس پر لگائیں، جو لوگ ہیں نا، لوگ یہ اپنے غلاموں کے عیب بیان کرتے ہیں، یہ میرا نوکر، میرا غلام جو ہے نوکر اتنا کام چور ہے، یہ ٹھیک سے ڈھنگ سے کام ہی نہیں کرتا۔ لوگوں کے سامنے عیب بیان کرتے ہیں نا، اس نے مجھے ستایا ہوا ہے، تنگ کیا ہوا، کوئی کام بھی سلیقے سے وقت پہ یہ نہیں کرتا۔ لیکن رب دیکھو ساری نعمتیں بھی دے رہا ہے، اس کے باوجود اللہ جو ہے اپنے بندے کا عیب جو ہے وہ لوگوں پر ظاہر نہیں کرتا۔ رب یہ نہیں کہتا یہ میرا بندہ اتنا گھٹیا ہے کہ ساری نعمتیں میری کھا رہا ہے اور میرے سامنے جھکتا نہیں ہے، ایسا تو نہیں ہے نا۔ تو یہ رب کی کرم نوازی ہے نا اپنے بندوں پر، کہ وہ اپنے بندوں کے عیب بیان نہیں کرتا، بلکہ پیار اتنا کرتا ہے رب اپنے بندے سے۔ میں بیان کر رہا تھا مکھی ہے، ایک اس کا سر والا حصہ ہے، دوسرا پر والا حصہ ہے، اس کے دو حصے کر دیے جائیں نا، سر والا حصہ ہوتا ہے چھوٹا، پروں والا جو حصہ ہوتا ہے وہ کچھ بڑا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر بندہ اللہ کے خوف میں مکھی کے سر کے برابر بھی اپنا آنسو بہا دیتا ہے نا چھوٹا سا، اللہ تعالیٰ اس آنسو کے صدقے بھی اسے جنت عطا فرماتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رب اپنے بندے پہ بڑا جلدی راضی ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ راضی کرنے کی طرف آئے تو صحیح نا، معافی مانگے، رب کی بارگاہ میں جھکے تو صحیح، اپنے گناہ کو گناہ تسلیم کرے تو صحیح۔ لیکن ہم تو دلیر ہی بڑے ہیں، ہمارے اندر بڑی جرت آ گئی ہے، ہم گناہ بھی کرتے ہیں اور گناہ کو اپنا بنیادی حق سمجھ لیتے ہیں۔ یہ گناہ نہیں ہے۔ جو رشوت لے رہا ہے اسے کہتے ہیں یار یہ کام کیا کر رہا ہے تو، خود بھی حرام کھاتا ہے، بچوں کو بھی حرام کھلا رہا ہے، کہتا صبح سے شام تک کھڑا ہوں، یہ میری محنت ہے۔ دلیر ہوا کہ نہیں گناہ پہ؟ ایک تو گناہ ہے، دوسرا اس حرام چیز کو اپنا حق سمجھ رہا ہے۔ بھی صبح سے شام تک تو کھڑا ہے، اس کے تجھے سیلری ملتی ہے، یہ کوئی ایسے تھوڑا تو کھڑا ہے۔ تو بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے اندر ایسی دلیری ہے، ہم گناہ کو گناہ سمجھیں گے تبھی تو اللہ کی بارگاہ میں جھک کر اس کی معافی مانگیں گے نا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ غلطی کو غلطی سمجھو، اپنی کوتاہیوں کو کوتاہیاں سمجھو، پھر جب نادم ہو کر بندہ شرمندہ ہو کر اللہ کی بارگاہ میں آ کر چند آنسو بہاتا ہے، رب اپنے بندے پہ اتنا مہربان ہوتا ہے کہ اللہ اپنے بندے کو معاف کرتا ہے۔ ملائکہ زمین پہ اترتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے مشورہ کیا تھا
میں اپنے بندوں کو پیدا کرنے لگا کہ یہ ایک دوسرے کو ماریں گے، قتل و غارت کریں گے۔ مولا تیری پاکی بیان کرنے کے لیے، تیری عبادت کرنے کے لیے، تسبیح کرنے کے لیے ہم ہیں نا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا؟ جو میں جانتا ہوں تم کہاں جانتے ہو؟ تو یہ مقدس رات رب اپنے بندوں پہ فخر کرتا ہے۔ او فرشتوں اترو، اب ذرا دیکھو تو صحیح، تم خون ریزی کرنے والوں کی طرف دیکھ رہے تھے، میں نے اپنے بندوں کو پیدا کیا نا، میں اس بات کی طرف دیکھ رہا تھا، دیکھو کیسے گڑ گرا کر یہ مجھ سے مانگ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ وہ فرشتے اللہ کے بندوں کی زیارت کرتے ہیں۔ کتنی خوش نصیبی ہے ہمارے لیے کہ حضرت جبریل علیہ السلام فرشتوں کے ساتھ آئیں، سلامتی بھیجیں، ہمارے لیے دعائیں کریں، استغفار کریں اللہ کی بارگاہ میں۔ اللہ اکبر۔ ناراض نہیں ہونا، میں ایک تربیت کے لیے بات کروں۔ دوست تھا ہمارا، انہوں نے سگریٹیں پینی شروع کر دی۔ میں نے کہا یار یہ کون سا تو نے کام شروع کر دی ہے، تو پیتا ہی نہیں تھا۔ کہتا واقعی پیتا تو نہیں تھا میں، یہ سگریٹ پیتا نہیں تھا، میرا ایک دوست ہے بس اس کے ساتھ کام کے لیے نکل گیا، بس چند دن اس کے ساتھ رہا تو اب یہ عادت بن گئی، اب چھوٹ نہیں رہی ہے۔ وہ 20-25 دن مہینہ وہ اپنے دوست کے ساتھ رہا، سگریٹ کی عادت پڑ گئی، اب چھوٹ ہی نہیں رہی، سب اس کی منت کر رہے ہیں چھوڑ دے یار، یہ گندا کام ہے نہ کر۔ نہ باپ کی مانتا ہے، نہ دوستوں کی مانتا ہے، نہ بہنوں کی مانتا ہے، کہتا عادت پڑ گئی ہے، اب یہ نہیں چھوٹتی مجھ سے۔ میں بڑا پریشان ہوا کہ وہ 15-20 دن کی عادت اس کو پڑی، وہ تو اس کو چھوٹتی نہیں۔ پورا مہینہ ہم روزے رکھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، معتکف حضرات پورے 10 دن اپنے آپ کو دنیا سے کٹ آف کر لیتے ہیں، ایسے ہی ہے نا جی، الگ تھلگ، فیملی سے الگ، تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی اعتکاف سے اٹھتے ہیں، پہلا رخ جو ہے وہ ہوتا ہے حمام کا، جا کے سب سے پہلے سنت رسول کو ہی قتل کیا جاتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ اس کو سگریٹ کی عادت پڑی، وہ چھوٹتی نہیں۔ تو مہینہ روزے رکھے، نمازیں تو نے پابندی سے پڑھی، قرآن کی تلاوت پابندی کے ساتھ کی، 10 دن بیٹھ کر اللہ اللہ تو کرتا رہا، تجھے اس نیکی کی عادت کیوں نہیں پڑی؟ فوری طور پر یہ ساری طبیعت کے اندر کیوں دوبارہ چینجنگ آ گئی ہے؟ وہی معاملہ تم پھر دوبارہ کر رہے ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب کچھ اس ماہ مقدس میں ہم نے رسمن کیا ہے۔ اگر ہم نے دل لگا کر سگریٹ پی ہوتی نا تو وہ تو 15 دن بھی بندہ پی لے تو چھوٹتی نہیں ہے، دل لگا کر یہ نمازیں پڑھی ہوتی پھر تو بندے کا دل مسجد سے نہ لگ جاتا۔ وہ کہتا کچھ بھی ہو مسجد کا دروازہ میں نہیں چھوڑنے والا۔ مسجد کے ساتھ دل لگاؤ، جو وقت یہاں پہ گزرے گا نا قبر میں یہ وقت کام آئے گا۔ حدیث پاک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ایک گروہ، ایک جماعت کو لایا جائے گا جن کے چہرے نورانی ہوں گے، نور پھوٹ رہا ہوگا ان کے چہروں سے۔ فرشتے پوچھیں گے ہاں بھائی کدھر کو جا رہے ہو؟ کہتے ہیں بھئی ہم جنت میں جا رہے ہیں۔ کہتے ہیں اتنا نورانی تمہارا چہرہ ہے، کیا عمل کرتے رہے؟ کہتے ہیں ہم نماز کی پابندی کرتے رہے۔ یہ حدیث ہے، قصہ کہانی نہیں سنا رہا ہوں۔ ہم نماز کی پابندی کرتے رہے ہیں، پابندی کے ساتھ نماز پڑھی ہے۔ فرشتے کہیں گے پھر تمہیں جنت کی بشارت ہو۔ اور ہم بھی کہیں تمہارے چہروں پر اتنا نور کیوں ہے؟ نماز کی پابندی کی، پھر تو نور ہونا چاہیے تھا نا، جاؤ بھی جنت میں جاؤ۔ وہ جماعت، وہ گروہ جنت میں چلا جائے گا، دوسری جماعت آ جائے گی، کافی سارے لوگ آئیں گے۔ حدیث پاک میں ہے کہ ان کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے۔ کہیں گے بھی تمہارے اتنے نورانی چہرے ہیں، تم کیا کرتے تھے؟ تمہارا کون سا ایسا خاص عمل تھا؟ کہتے ہیں ہم بھی نماز کی پابندی کرتے تھے۔ کہ تم سے جو پہلے گئے ہیں وہ بھی نماز کے پابند تھے، لیکن اتنے نورانی چہرے تو ان کے نہیں تھے۔ 14ویں رات کی طرح تمہارے چہرے چمک رہے ہیں، بتاؤ کیا خاص عمل تھا؟ کہتے نماز کی پابندی کرتے تھے، بس عمل یہ تھا کہ اذان ہوتی تھی، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر ہم اللہ کے گھر میں تشریف لے جایا کرتے تھے۔
مسجدوں میں جاتے تھے، کہتے پھر تو بھی تمہارے چہروں پر یہ نور ہونا ہی چاہیے، جنت کی بشارت ہو تمہیں، خوشخبری ہو، جاؤ بھی جنت میں، وہ جماعت بھی چلی جائے گی۔ تیسری جماعت آئے گی، ان کے چہرے جو ہیں وہ سورج کی طرح روشن ہوں گے، اتنے نورانی چہرے ان کے ہوں گے، نور یوں پھوٹ رہا ہوگا جیسے سورج روشن ہوتا ہے۔ پوچھا جائے گا بھی تم کون لوگ ہو، تمہارا کیا خاص عمل ہے جس کی وجہ سے اتنے نورانی چہرے تمہارے کہ سورج کی طرح چمک رہے ہیں؟ کہتے بھی ہم بھی نماز کی پابند ہیں۔ کہتے تم سے پہلے دو جماعتیں کی ہیں نماز کے پابند، تو وہ بھی تھے، اتنا نور تو نہیں تھا، کوئی خاص عمل بتائیں۔ کہتے کہ ہمارا خاص عمل یہ تھا، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں رہتے تھے، اذان سے پہلے ہی مسجد میں چلے جاتے تھے، مسجد کے بغیر دل ہی کوئی نہیں لگتا تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ تم مسجدوں سے دل لگاؤ، یہ مبارک مہینہ جس طرح رونق ہے، رمضان المبارک کے بعد بھی اسی طرح یہ مسجدیں آباد رہنی چاہیے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے مبارک دور میں ایک شرارتی لڑکا تھا، اس کی نظر میں نگاہ میں حیا نہیں تھا، وہ جب بھی گزرتا وہ اپنی بد نگاہی کرتا، اس بچی کو دیکھتا، اس کی طرف مائل ہوتا۔ وہ بھی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک دور کی تھی خاتون، کہنے لگی ہو نوجوان لڑکے بات سن، تجھے جو بھی مجھ میں دلچسپی ہے نا، میں تجھ سے وعدہ کرتی ہوں تیری خواہش کو پورا کروں گی، لیکن میری کچھ شرائط ہیں، اس پہ اگر تو پورا اترتا ہے تو میں اپنے آپ کو تجھے پیش کر دوں گی۔ جگہ جی جلدی بتاؤ گا، 40 نمازیں حضرت عمر بن خطاب کے پیچھے پڑھو، میں اپنا آپ تجھے پیش کر دوں گا۔ اس کی تو خوشی کی انتہا نہ رہی، 40 نمازیں چند دنوں کی مار ہے، میں تو چند دنوں میں پڑھ لوں گا یہ تو۔ اس نے نمازیں پڑھنا شروع کیا۔ انقلاب کیسے آتا ہے؟ جب جو کام یکسوئی کے ساتھ ہو۔ جب اس کی 40 نمازیں پوری ہو گئی، حسب وعدہ وہ خاتون کھڑی ہے، اس جوان کی نظر تو کیا اٹھنی ہے، سارے نہیں اٹھ رہا ہے، جھک کر گزر رہا ہے۔ کہا کیا ہوا بھائی؟ وعدے کے مطابق حاضر ہوں۔ کہتا اب تمہاری ضرورت نہیں رہی، تو نے جس امام کے پیچھے مجھے بھیجا ہے نا، اس نے براہ راست میرا رابطہ اوپر کر دیا ہے۔ 40 نمازیں پڑھ کر طبیعتوں میں انقلاب آ گیا۔ ہم پورا مہینہ نماز پڑھیں، طبیعت میں انقلاب نہ آئے تو کہیں نہ کہیں کوئی مسئلہ ضرور ہے۔ اس کی کھوج لگائیں، اپنا رزق حلال کریں، اپنا لباس حلال کریں، اپنا جوتا حلال کریں، اپنی سوچ حلال کریں، فکر کے اندر سے سوچ میں گندگی کو نکالو، اپنی آنکھوں سے گندگی کو نکالو۔ جیسے حدیث ہے نا، مفہوم ہے کہ زنا صرف شرمگاہ کا نہیں ہوتا، آنکھ بھی زنا کرتی ہے، کان بھی زنا کرتا ہے، زبان بھی زنا کرتی ہے۔ صحابہ حیران ہو گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آنکھوں کا زنا کیا ہے، زبان کا کیا ہے، کانوں کا کیا ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا گند کا دیکھنا آنکھوں کا زنا ہے، گند سننا کانوں کا زنا ہے، گند بولنا یہ زبان کا زنا ہوتا ہے۔ ان چیزوں کی بارے میں ہم نے کب سوچنا ہے؟ پتہ نہیں کتنے دن زندگی کے ہیں اور کتنے رہ گئے۔ بہت بڑے خوش نصیب ہو، رمضان المبارک کا مہینہ پا لیا ہے۔ اب لیلۃ القدر جو مسلمانوں کا ایک نظریہ ہے کہ 27ویں شب ہی ہے، اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ سے بھی مروی یہی ہے۔ اگر یہاں تک پہنچ گئے ہیں نا، اور یہ طاق راتیں ہم پا رہے ہیں، آخری عشرے میں آ گئے، عشرہ مغفرت میں پہنچ گئے ہیں، بخشش والا عشرہ، اس کا مطلب یہ کہ رب کا بڑا خاص کرم ہے ہم پہ، خاص کرم ہے۔ اس فضل کو فضل ہی رہنے دو، کہیں ایسا نہ ہو ہر تصویر کے دو رخ ہوتے ہیں۔ میں آخری بات کر رہا ہوں، ٹائم ہو گیا۔ تصویر کے ہمیشہ دو رخ ہوا کرتے ہیں۔ اگر اس مہینے میں عبادت کرنے کا اتنا اجر ہے نا، اتنا بلند اجر ہے، اگر اس میں گناہ کریں گے تو پھر کیا بنے گا؟
اور گناہ کوئی اس کے علیحدہ کوئی سینگ نہیں ہوتے. نماز کا چھوڑ دینا یہ بھی گناہ ہے, گناہ کبیرہ ہے, چھوٹا گناہ نہیں بڑا گناہ ہے. روزہ نہ رکھنا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے کیونکہ یہ فرض ہے. زکوٰۃ ادا نہ کرنا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے. صدقہ فطر کا ادا نہ کرنا وغیرہ وغیرہ. مطلب یہ ہے کہ بہت سارے ایسے گناہ ہوتے ہیں جن کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی لیکن وہ گناہ ہوتے ہیں بھی. ٹائم ہو گیا. ایک میسج اور ایک پیغام آج کے حوالے سے دینا چاہتا ہوں. یہ ہے کہ رمضان المبارک جیسے ہم نے گزارا ہے نیکیوں میں, یہ عہد کرو اپنے ساتھ. میں یہ نہیں کہتا ہاتھ کھڑا کرو حلف دو مجھے, نہیں, اپنے آپ سے عہد کرو دل میں کہ انشاءاللہ تعالی سارا سال یوں ہی گزاریں گے جیسے رمضان المبارک انشاءاللہ. گناہوں سے بچتے رہیں گے, نیکیوں میں حریص رہیں گے, نیکیاں کرتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ دائمی طور پر ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. جنہوں نے سنتے نہیں پڑھی وہ سنتے.